السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر پیغمبروں کی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور اس قوم میں جو خاص بیماری پائی جاتی تھی ناپ تول میں کمی کرنے کی، اس سے روکا، لیکن قوم نے سن کر نہ دیا، اور خاص طور پر جو ان کے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ بطور خاص شعیب علیہ السلام کے سامنے تکبر کرنے لگے، اکڑ گئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے اپنی اس تبلیغ سے، اس نصیحت سے، تو پھر ہم تمہیں اس بستی سے ہی نکال دیں گے، اور جو لوگ تیرے ساتھی ہیں ایمان والے ان کو بھی نکال دیں گے، تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یاد رکھیے، حق کو قبول نہ کرنا تکبر کی علامت ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ ان کی قوم کے جو متکبرین تھے، تکبر کرنے والے تھے، یعنی جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے یہ باتیں کہیں، یعنی ان کے جو اشرافیہ تھی یا ان کے جو ایلیٹ تھے۔ اور یاد رکھیے کہ تکبر کی تعریف بھی یہی کی گئی ہے نا، بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جیسے شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کو، جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کو حقیر سمجھا۔ تو انسان جب اپنی لذتوں میں گم ہو کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے لیے ایک خاص لائف سٹائل طے کر لیتا ہے کہ مجھے بس اس طرح جینا ہے، چاہے وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس میں پھر وہ کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیتا۔ اگر کوئی بھی اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کرے تو اس کا شدید ریاکشن سامنے آتا ہے اور وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ شعیب علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ ان کی خواہشات کے بالکل برعکس ہے، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب دین کی کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم اس کو ایک دم ٹھکرا دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو میں نہیں کر سکتی، چاہے دل میں کہیں یا زبان سے کہیں یا عملی رویہ، یہ کرنا درست نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو متکبرین ہیں وہ حق بات کہنے والوں کی عزت بھی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، وہ بیمار ہو گئے تھے، تو راستے میں آپ کا گزر ایک ایسی مجلس پر ہوا جس میں مسلمان اور مشرکین اور یہودی سبھی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ایک شہر کے رہنے والے لوگ تھے، رشتہ داریاں بھی تھی، تعلقات بھی تھے، تو وہاں مل کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہی کے اندر عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے۔ جب اس مجلس کے پاس سے آپ گزرے تو جس سواری پر آپ تھے اس کی وجہ سے تھوڑا سا غبار اٹھا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ناک پر اپنی چادر رکھ لی اور تکبر کا سا مظاہرہ کیا اور کہا ہم پر یہ گرد نہ اڑایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رک کر انہیں سلام کیا اور تھوڑی دیر بعد سواری سے نیچے اتر کر انہیں اللہ کی طرف بلانے اور قرآن پڑھ کر سنانے لگے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن ابی کہنے لگا، ارے بھائی، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔
لیکن آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کریں. یعنی ہم اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، آپ ہمیں یہ سنانے لگتے ہیں. آپ اپنے ٹھکانے پہ واپس چلے جائیں. اور جو آدمی وہاں آئے آپ کے پاس، بس آپ ان کو بتایا کریں. آپ ہمارے پاس آ کے نہیں بتائیں. جو آپ کے پاس آئے بس اپنی تبلیغ وہیں تک رکھیں. اب دیکھیے کہ کس قدر تکلیف دہ جملے تھے یہ. اللہ کا کلام سن کر کس طرح کا ریاکشن تھا جو عبداللہ بن ابی شو کر رہا تھا. اس پر عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے آپ ہماری مجالس میں ضرور تشریف لایا کریں. یعنی وہ آپ کو ویلکم کرنے لگے کیونکہ ہم اسے پسند کرتے ہیں. اسی طرح وہاں بیٹھے مسلمانوں اور مشرکین اور یہود کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہونے لگی، کچھ بحث مباحثے ہونے لگے، اور قریب تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسلسل خاموش کراتے رہے. جب وہ لوگ پرسکون ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہو کر سعد بن عبادہ کی طرف چلے گئے. تو آپ دیکھیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی مخالفتوں، کیسے کیسے طنز اور کیسی کیسی باتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ یہی عبداللہ بن ابی جو ساری زندگی ایک مسئلہ بنا رہا، جب وہ فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے نے آپ سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، اور آپ نے اس کے لیے اپنی قمیص بھی بھیجی اس کو کفن پہنانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، خواہ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر آپ 70 بار بھی کریں گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا ان کے اعمال کی وجہ سے. پھر بھی آپ نے فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ بار کر دوں گا. آپ نے جنازہ پڑھا دیا. اخلاق دیکھیے آپ، اتنی باتیں بنانے والوں کے ساتھ آپ کی یہ مہربانی، آپ کے دل میں لوگوں کی نجات کے لیے ایسی تڑپ اور اتنا احساس کہ چلو یہ بھی بخشا جائے. لیکن اس کے بعد آپ کو منع کیا گیا کہ آج کے بعد آپ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. تو صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ کس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، جس کا آپ پڑھائیں گے ہم بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور اگر آپ نہیں پڑھاتے تو ہم بھی نہیں جائیں گے اس میں. تو یہ ہے تکبر کا انجام. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن ابی کا کردار اور عبداللہ بن رواحہ کا کردار، آگے آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں سے کچھ خبیث ہوتے ہیں، کچھ طیب ہوتے ہیں، کچھ روحیں نیک ہوتی ہیں، کچھ روحیں بد ہوتی ہیں. جو نیک روحیں ہوتی ہیں انہیں نیکی سے محبت ہوتی ہے، اور جو بد روحیں ہوتی ہیں وہ نیکی سے نفرت کرتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نفس کے شر سے بچائے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے. سردار کہہ رہے تھے قوم کو کہ شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بالکل برعکس، برباد وہ ہوئے جو ان کو جھٹلا رہے تھے. اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق قبول کرنے سے انکار کرتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، یعنی پہلے ان کو آزمایا اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں. آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. ان آیات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تکلیف کے ساتھ بھی آزماتا ہے اور نعمت کے ساتھ بھی آزماتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب انسان اچھے حال میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری نافرمانی کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں کیا ہوا کہ لوگ دنیا میں مست تھے کہ اچانک ان کی پکڑ ہو گئی اور انہیں خبر تک نہ تھی. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یعنی اللہ کی اطاعت کرنے سے دنیا کا نقصان نہیں ہوتا، وہ تو ہر ایک پر آزمائش آتی ہے، کمی بیشی سب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے. لوگوں کی اکثریت نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے
کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سو رہے ہوں گے؟ یعنی رات کو بھی انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آفات اچانک آ جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز خبروں میں پڑھتے ہیں کہیں لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی ہے، کہیں پر زلزلہ آ گیا ہے، کہیں کوئی طوفان آ گیا، کہیں کچھ اور مصیبت آ گئی ہے، کہیں کوئی فتنہ فساد ہے، قتل و غارت ہے۔ امن سے رہنے والے لوگ یکایک مصیبتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں امن کی رات دے تو اس میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم پر کوئی تکلیف یا آزمائش نہ آ جائے، اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ غفلت برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان زیادہ دن غفلت میں رہے تو پھر دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہی دل کے اوپر کچھ ذرا سی بھی گرد آئے تو فوراً رخ کریں نیکی کے کاموں کی طرف تاکہ دل روشن ہو جائے، اور جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ فہم لا یسمعون، یہ قومیں جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم انکار کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا، نافرمان تھے وہ لوگ۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر پیچھے گزر چکا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، کائنات کے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ پیغمبر ایسے ہی ہوتے، اللہ کے نام سے جو بات کسی کو بتاتے ہیں بالکل سچ بتاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں سے جو صحیح ہیں، اوتھینٹک ہیں، ان کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے، یعنی لوگوں کو جمع کرنے والے، کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا؟ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انشر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ایک حکمت نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ، آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ تم ہی پھینکو۔ اور پھر انہوں نے اپنے جو کچھ کرشمے دکھانے تھے وہ سب دکھا دیے، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جس نے سب کو نگل لیا۔ تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت کی بات تھی، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے کہ کرتے کیا ہیں، اور اگر موسیٰ علیہ السلام پہل کرتے تو ان کا جو عصا تھا وہ سانپ بن کے ادھر ادھر گھومتا، لوگ ڈر تو جاتے لیکن وہ بات تو نہ بنتی جس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کی دعوت دی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے ہونے کی وجہ سے، ہماری باری بعد میں آنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کمزور یا کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو بعض اوقات
تھوڑا پیچھے ہو کر دوبارہ اقدام کرنا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان ہمیشہ آگے ہی آگے رہے. اب دیکھیے کہ جب کبھی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور آگے کوئی رکاوٹ آ جائے اور گاڑی بند ہو جائے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ تھوڑا سا پیچھے ہو کر پھر آپ اس رکاوٹ کو پار کر سکتے ہیں. تو زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیک بینچز پہ ہوتے ہیں. تو جس حال میں اللہ رکھے، جہاں پر رکھے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے. کبھی ہماری بات مان لی جاتی ہے اور کبھی ہمیں کسی کی بات ماننی ہوتی ہے. کبھی ہمیں آگے جگہ مل جاتی ہے اور کبھی ہمیں پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے. تو اپنے دل کو ان مختلف مقامات پر راضی رکھنا کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں. کیونکہ اس وقت انسان ایک دم دل چھوٹا کر بیٹھتا ہے اور بہت دیر اسی غم میں مبتلا رہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، حالانکہ اس میں بھی خیر ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں خود ہی آپٹ کیا کہ تم لوگ پہلے پھینکو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہر چیز کا جائزہ لے لیا کہ کیا کچھ لائے ہیں، آخر کتنا ہے. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ ہاں ہے تو کافی، لیکن اللہ کے حکم سے جب عصا پھینکا تو سب صفائی ہو گئی. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے بلکہ الٹا ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. وہ ایمان جاگ اٹھا جو فطرت میں تھا. کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، وہی جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا علیہ السلام. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. ایک دم الزام تراشی. اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. سوچئے کتنی سخت دھمکی تھی فرعون کی طرف سے ان سارے جادوگروں کے خلاف جو فرعون کے کہنے پر حاضر ہوئے تھے اپنے سارے کرتب دکھانے اور اس سے انعام مانگ رہے تھے اور سب کچھ وہ ڈیل ہو رہی تھی. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. اس موقع پر آپ دیکھیے کہ جب جان کو خطرہ تھا تو انہوں نے کون سی دعا مانگی؟ صبر کی دعا مانگی. یا اللہ ہمیں ایسی طاقت عطا کر جس کے ذریعے ہم وہ کچھ برداشت کر سکیں جس کی فرعون ہمیں دھمکی دے رہا ہے. یاد رکھیے صبر کی خوف کے موقع پر بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان کا دل جمع رہے، کیونکہ یہ دھمکی بہت بڑی دھمکی تھی، اتنی بڑی دھمکی تھی کہ جسے انسان برداشت نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے گا اور آپ کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اگر آپ اس کام سے باز نہ آئے تو واقعی کیا کیفیت ہوگی. لیکن انہوں نے اپنے نفسوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جمانے کے لیے، اس خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس دہشت کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے صبر کی دعا کی. ہمارے ہاں عام طور پر صبر کسی مصیبت کے آ جانے کے بعد کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ اب، لیکن یہاں پر ابھی مصیبت آئی نہیں، وہ دکھائی دے رہی ہے سامنے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے آئندہ کبھی خوف ہو، کبھی کسی چیز کی پریشانی ہو کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر مانگیے. اور دعا بھی کیسے کی؟ کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے. افراغ کہتے ہیں کہ برتن میں جو کچھ ہو وہ سب کا سب انڈیل دیا جائے، کچھ بھی باقی نہ بچے. مثلا آپ جگ سے پانی ڈال رہے ہیں گلاس میں تو پورے کا پورا پانی گلاس میں ڈال دیں تو اس کو افراغ کہتے ہیں کہ یا رب جتنا بھی صبر ہوتا ہے وہ سارا ہمارے اندر ڈال دے. اور جب دل صبر سے بھر جائے تو پھر دل کے اندر کیسی کیسی قوت ہوگی، کوئی بزدلی کا نام نہیں ہوگا، پھر ایسے خوف کا مقابلہ کرنے کی سکت آ جائے گی. کہیں بھی ایسی کوئی کیفیت آئے کہ جس میں آپ خوف کا شکار ہو، گھبراہٹ، کہ یا رب ہمارے قدم جما دے، ہمیں صبر عطا کر دے. اور پھر ساتھ انہوں نے ایک اور دعا بھی مانگی، وہ توفنا مسلمین، اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا.
یعنی صرف اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا کہ ہم تو اب ایمان لے آئے ہیں اور یہ اگر ہمیں مار دے گا تو ہم مومن ہی مریں گے، پھر بھی کہا کہ اللہ ہمیں اسلام پر ہی رکھنا، کیونکہ اب انہیں زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر جب صبر آ گیا تو فرعون کی دھمکی کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ اب ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ آخرت میں نجات ہو جائے، اسلام پر موت آئے، اور جو کچھ اللہ کے پاس انعام و اکرام ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ اس سے کیا ہوا؟ فرعون ہی ذلیل ہوا اور اس کی دھمکی باطل ہو گئی۔ یاد رکھیے، صبر سب سے زیادہ وسیع اور بہترین نعمت، لہٰذا آج کی اس دعا کو پکڑ لیں، ربنا افرغ علینا صبرا۔ مثلاً یہاں آنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی، کچھ ہو رہا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا تو آپ نے ان کو دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں تم سے ہرگز بچا کے نہیں رکھوں گا، وہ تمہیں کو دوں گا، تمہیں میں بانٹوں گا۔ لیکن جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے بچا لے گا، اسے کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ اسے بے نیاز کر دے گا، اور جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر عطا کر دے گا۔ اب یہاں صبر کیا ہے؟ سوال سے بچنا۔ اور کسی کو کوئی ایسا عطیہ تحفہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر اور وسیع تر ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ جہاں کہیں جلد بازی کی کیفیت دل میں آ جائے نا، اور جہاں ہم تھوڑے دلے ہونے لگے، جہاں آپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپ کو دل چاہے کہ بس میں ابھی اس کو جواب دوں، اور سارے کام چھوڑ کے آپ فون اٹھائیں اور آپ کے دل میں جو غبار بھرا اس کو نکالنے کی سوچیں، تو اس وقت بھی یہ دعا مانگے، ربنا افرغ علینا صبرا۔ اللہ اب جتنا صبر ہے نا وہ سارا میرے اندر ڈال دے، تاکہ میرا دل قابو میں آ جائے اور میں اس غلط کام سے بچ جاؤں۔ تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ ہر موقع پر جہاں اپنا آپ کمزور دکھائی دے کہ ہم اپنا مقابلہ خود بھی نہیں کر سکتے، خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہاں اللہ سے صبر کی دعا کیجیے۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان صبر مانگتا ہے اور صبر کرنے لگتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جیسے جنگ بدر میں آئی تھی، ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ کی مدد آئے گی، لیکن کب؟ ان تصبروا وتتقوا، تم سے بھی تو کچھ چاہیے نا، اور وہ صبر ہے اور تقوی ہے۔ تم صبر کرو گے مدد آئے گی۔ اور پھر آخرت میں اجر عظیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب، ان لمیٹڈ دیا جائے گا۔ اسی لیے روزے کی جزا ان لمیٹڈ ہے، اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، کیونکہ اس میں سارا دن انسان کو صبر کرنا ہوتا ہے، کھانے پینے سے، خواہشات کی تکمیل سے، اور فضول باتوں سے بھی، ہر طرح کی ایسی گفتگو سے بھی بچنا ہوتا ہے کہ جس سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا تاکہ ان کو ہم اپنی کنیزیں بنا لیں۔ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ تکبر کے جملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں، متقین۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں، یعنی ہمارے حال کب بدلیں گے، ہمیں اس ظلم سے کب نجات ہوگی؟ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، ہم اس کے مستحق ہیں، we deserve it۔ اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے منحوس قرار دیتے،
حالانکہ در حقیقت ان کی نحوست تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے، یعنی ان سے برا شگون لیتے، حالانکہ یہ بدشگونی کے خود ہی اہل تھے، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان کے پاس کوئی بھی نعمت آئے تو اس کو سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور فوراً یہ سوچنا چاہیے مجھ پر اللہ کی رحمت ہوئی، یہ برکت ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس نے دیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کی بجائے خود کو نعمت کا حقدار سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، یہ تو ہمارا رائٹ تھا، یا اپنا کمال سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، یہ سب کچھ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہی فتنہ، یہ تو فتنہ ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قارون نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر ملا ہے۔ اور پھر جب لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہے، ہمارے علم کی وجہ سے، ہماری ذہانت کی وجہ سے، ہماری کسی قوت اور ہماری کسی بڑائی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ خیال ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے، کوئی بھی، you name it، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے بن مانگے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا آپ نے مانگا تھا کہ آپ کی نگاہ صحیح کام کرے، اور وہ جس طریقے پر ہماری آنکھ کام کرتی ہے وہ سسٹم سارا ہم نے مانگ کر لیا تھا اللہ سے؟ بن مانگے ملا نا۔ یہ بہت ساری نعمتیں جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ لہٰذا وہ نعمت جسے ہم نعمت سمجھتے نہیں، اور وہ نعمت جسے ہم بطور نعمت دیکھتے ہیں، ان سب مواقع پر ہمیں اللہ کا ہی شکر گزار بننا چاہیے، اور کبھی اس کو اپنے سے منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ پھر اسی طرح ان کا حال کیا تھا کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام کو فعل بد قرار دیتے۔ یاد رکھیے یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے۔ اکثر لوگ مصیبت آنے کی وجہ نہیں جان پاتے، لہٰذا اس وجہ کو دور بھی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا ہے، اور جس کو یہی سمجھ نہ آئے کہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا ہے وہ اس کا حل کیسے نکالے گا، وہ تو نہیں نکال سکتا، تو پھر اس کی پریشانی بڑھتی رہے گی۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان ہو، اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اور پھر وہ یا تو اگر کوئی گناہ ہے تو اس پر توبہ استغفار کرے، اور اگر کوئی ظاہری سبب نظر آ رہا ہے تو اس کا علاج کرے۔ اب دیکھیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو ادھر ادھر کی بات بتاتے ہیں، اصل مرض ہی نہیں بتاتے، تو وہ بھی پھر آپ کو ویسی ہی دوا دیتا ہے، تو اس سے بیماری گھٹنے کی بجائے اور بڑھ جاتی۔ ایک دفعہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ اس میں باقاعدہ فگرز دیے ہوئے تھے امریکن ڈاکٹرز کے بارے میں کہ ان کے کتنے لوگ صرف ڈاکٹرز کی غلط تشخیص کی وجہ سے مرتے ہیں، جن کی تعداد روڈ ایکسیڈنٹس میں مرنے والوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسانوں کی وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانوں پہ مشکل آ جاتی ہے، اس کو جاننا بھی ایک علم ہے، اور اس کے لیے صرف ظاہری علم نہیں، اس کے لیے حکمت درکار ہے، اس کے لیے گہرا فہم درکار ہے، اس کے لیے اللہ کی توفیق درکار ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچو، کسی دوسرے کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ اس کی زندگی میں کوئی چھوٹا مسئلہ ہے یا بڑا مسئلہ ہے، وہ کیوں پیش آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسروں کو صرف مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اپنے اندر کی کمی کوتاہی کو بھی پہچانیں، اللہ سے وہ شعور مانگے، وہ سمجھ مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی غلطی دکھائے تاکہ آپ کے پارٹ پر اصلاح ہو جائے۔ جب آپ اصلاح کے لیے قدم اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ دوسری طرف سے بھی اصلاح ہو جائے گی۔ جو شخص اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ کیوں توقع رکھتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے؟ آپ تو اپنے آپ کو کنٹرول کر نہیں سکتے، نہ اپنے غصے کو، نہ اپنی فرسٹریشن کو، اور آپ دوسرے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہی سیدھا ہو جائے اور وہی بہت اچھا انسان بن جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ سے جب ہم علم مانگتے ہیں نا اور فہم مانگتے ہیں تو اس کا بھی مانگے، یعنی صرف کتابی علم نہیں مانگے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا ربی زدنی علما تو ہمارے سامنے کتابیں آ جاتی ہیں، ہم بہت سی کتابیں پڑھ لیں، بہت سے لیکچر سن لیں، اس سے سب کچھ نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سا علم اور سمجھ انسان کو امتحان میں ڈال کر دیتا ہے۔ اگر انسان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو اس کو سب نظر آتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے اپنی ان آنکھوں سے کہ اس پر آنے والی مصیبت کیوں آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے،
اور اس کا حل کیا، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے، ورنہ وہ میز کی طرح جیسے وہ ہوتا ہے نا پزل ہوتی ہے، اس میں سے وہ پزلڈ ہی رہتا ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا۔ لوگوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ ان پہ جو قحط سالی یا تکلیفیں جو ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سکھانا چاہتا ہے کچھ، اور کیا سکھانا چاہتا ہے وہ جب اس سے کچھ نہیں سیکھتے تو یہ انسان کے لیے دنیا کے لیے بھی بدبختی اور آخرت کے لیے بھی بدبختی کا باعث بن جاتا ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ اپنے ساتھی کے ساتھ کندا کے ایک مریض کی عادت کے لیے گیا۔ جب وہ مریض کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ، مومن کے مرض کو اللہ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتا ہے، اور فاجر کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کہ اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اور اس کے بعد کھول دیا، اسے نہیں پتا باندھا کیوں اور کھولا کیوں، کیا مقصد تھا اس بیماری کا، لیکن مومن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھ پر یہ جو بیماری آئی ہے یہ کیوں آئی ہے، اس کی اصل وجہ۔ دیکھیے ہم غلط وجوہات تلاش کرتے رہتے ہیں دوسروں میں اور جگہوں پر، اپنا کیا قصور ہے میرا، میں نے کہاں غلطی کی، اور پھر جب وہ اس سے نکلتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے اس کے بدلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس تکلیف کو اپنی رضا کا سبب بنا دے اور اس کے ذریعے درجات کی بلندی عطا کر۔ تو ایک دعا ہے، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے ہی دکھا دے جیسے وہ ہے، نہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دوں اور نہ کسی اور کو دھوکے میں رکھوں۔ سب سے بڑا دھوکہ وہ ہے جو انسان خود اپنے آپ کو دیتا ہے، اپنے گناہوں کی تعویلیں کر کر کے اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی کر کر کے۔ اس کی وجہ سے انسان پھر اس گناہوں کی دلدل سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، اسے نہیں سمجھ آتی یہ اونٹ کیوں باندھا گیا اور کیوں کھول دیا گیا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ خود نہیں دعا کرتے، خود عاجزی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرتے، تکلیف میں، تاکہ بندہ گڑ گڑائے، روئے، معافی مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لیکن ایسے متکبرین خود دعا کرنے کے بجائے کسی کو کہہ دیتے ہیں ہم مشکل میں، تم ہمارے لیے دعا کر دو۔ بھئی اللہ تو چاہتا تم اللہ کے سامنے سجدے میں گرو، اور تم ابھی بھی نہیں اس کے آگے جھکتے اور صرف دوسروں پر ہی رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ دوسروں کی دعائیں بھی اس وقت قبول ہوتی ہیں جب بندہ اپنے لیے خود بھی دعا کر رہا ہو۔ اور وہ کہتے کہ اب اگر تم ہم سے یہ بلا ٹلوا دو گے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکا یک اپنے عہد سے پھر جاتے، بھول جاتے کہ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی فلسطین میں بسا دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صبر کی جزا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا گیا کہ اے قوم وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر کرو، ابھی انتظار کرو، اللہ سے اچھا گمان رکھ کے اچھے دنوں کا انتظار کرو، اچھے دن بھی آئیں گے۔ تو پھر چونکہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، لہٰذا انسان کسی بھی تکلیف میں مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ اور یہ وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں نجات دے گا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی یہ بات فرمائی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے تم ڈرو۔ یاد رکھیے کہ صبر سے اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر بھی عطا کرتے ہیں اور مدد بھی دیتے ہیں۔ اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو،
یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ یہ کیسے لوگ ہو تم؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ آج آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی اس فضیلت کو کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، اور اس دین کی قدر نہیں کرتے، اور اس پر شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ قتل تو فرعون ہی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آزمائش میری طرف سے، میں نے تمہیں اس حال میں ڈالا تھا تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے جب مسلمانوں پر کوئی غیر قوم مسلط ہو جائے تو بظاہر یوں لگتا ہے نا کہ یہ دوسروں کی سازش ہے اور وہ آ کے مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں ان کو، لیکن یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور اس کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ امتحان کیوں آیا ہے، اور جو ابھی تک امن میں ہے ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو انہوں نے التجا کی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی، اے میرے رب مجھے دکھا، انظر الیک، میں تجھے دیکھوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، کہا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو مجھے ضرور دیکھ لے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے سبحانک، پاک ہے تو، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں کہ میں نے ایسا مطالبہ ہی کیوں کیا۔ حالانکہ وہ ان کا شوق تھا کہ اللہ کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جن سے ہم کہتے ہیں ہمیں کبھی خواب میں ہی نظر آ جائیں۔ کچھ لوگ باقاعدہ کچھ وظیفے کرتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں نظر آئیں۔ بہت شوق ہوتا ہے، محبت ہے نا، اس لیے شوق ہے دیکھنے کا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ کے دیدار کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے۔ خاص الخاص لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر کام اللہ کے چہرے کی خاطر کرتے ہیں، مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں کہ کل ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے محبت کرتے تو ان کو شوق تھا اللہ کو دیکھنے کا، تو انہوں نے جو دل میں خواہش تھی وہ اس کا اظہار کر دیا، اللہ پاک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ہمت کیسے ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا مطالبہ نہیں کیا، لیکن ہوتا ہے نا انسان کو جب ایک نعمت ملتی تو انسان چاہتا ہے ایک تھوڑی سی اور بھی مل جائے، ایک قدم اور آگے، ایک ہمت ہو جاتی ہے، جرأت ہو جاتی ہے۔ تو اپنے مطالبے کا اظہار کر لیا، لیکن بعد میں کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے ایسی بات بھی کیوں کی، اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کر لیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تمہیں دوں اسے لے لو اور شکر بجا لاؤ۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منع کردہ چیز سے منع ہو گئے اور توبہ کر لی اور اللہ کی پاکی بیان کی تو اس کے عوض خیر کثیر ملی ان کو۔ یعنی اس مطالبے کے بعد بے ہوش تو ہوئے، گرے، پھر اللہ نے اٹھایا اور انہوں نے توبہ کی، فرمایا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے، اپنا رسول بنا لیا ہے، جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو لے لو اور اس پر شکر ادا کرو۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی خیر کے کام کے لیے آپ کو چن لے تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص شکر ادا کریں، اس شکر میں خاص صدقہ کریں، خاص نفل پڑھیں، یعنی کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں، اگرچہ شکرانے کے نفل نہیں ہوتے بطور خاص، کوئی سجدہ شکر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کی کوئی خبر ملتی تھی تو آپ سجدہ کرتے تھے شکر کے طور پر۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو
جو دینا تھا پہلے فرمایا کہ لے لو اس کو، اور پھر یہ سب کچھ لکھ کر دیا، اور ان سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم ان کو لے لو اور ان میں سے جو بہترین ہے ان کی پیروی کرو۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے احکامات ہی بہترین ہیں، لیکن کچھ احکامات دوسروں کی نسبت زیادہ بہترین ہیں، یعنی سبھی اچھے ہیں لیکن کچھ خاص احکامات ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہے وہ اچھا ہی ہے، لیکن اس میں سے کچھ بہت ہی اچھا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر اسے چھپا کے دو اور محتاج کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، خیر لکم۔ تو اب آپ دیکھیے بہت سے لوگ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں، دکھا کے دیں، چھپا کے دیں، کیسے نہ دیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سامنے دینے میں بھی خیر ہے، لیکن اگر انسان خفیہ صدقہ کرے تو اس کا اجر زیادہ ہے، اور کبھی سامنے دے کے اگر نیت کنٹرول میں، تو سامنے دینے سے یہ کہ اوروں کو بھی خیال آ جاتا ہے، تو آپ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پیچھے آپ چھٹے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بدگوئی پہ زبان کھولنا پسند نہیں، مگر یہ کہ جس پہ ظلم کیا گیا اس کو کچھ اجازت ہے، لیکن بعد میں کیا فرمایا کہ معاف کر دو، درگزر کرو، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح بدلہ لینے کی ہمیں اجازت ہے اگر کوئی ہم پہ ظلم کرے، لیکن صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ صبر اور معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بلا شبہ جو شخص صبر کر جائے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لیکن عام طور پر ہم معاف کرتے نہیں ہیں، دل میں ضرور رکھ لیتے ہیں، اور اس کی تعویل بھی کوئی نہ کوئی کر لیتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں ہم معاف کر رہے، بھلے وجہ کوئی بھی ہو، پھر بھی معاف کر کے درگزر کر کے اپنے تعلقات کی اصلاح کر لینا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ عقل مند لوگ ہمیشہ اچھی اور بہتر چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثلا آپ بازار گئے ہیں، کچھ خریدنے لگے ہیں، کیا خرید کے لے آئیں گے؟ وہاں جا کے کچھ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایپل زیادہ اچھے ہیں، یہ اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں، خوشبو سونگھ کے دیکھتے ہیں، پھر رنگ دیکھتے ہیں، پھر آگے پیچھے دیکھتے ہیں، پھر بھاؤ پوچھتے ہیں۔ تو عقل مند لوگ سوچ سمجھ کے کچھ خریدتا ہے نا، جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ لاتا ہے، اور پھر آ کے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھو کتنی کم قیمت میں کتنا اچھا لے کر آئیں، یعنی اس سے اپنی عقل مندی ثابت کرتے ہیں۔ اور جو ناسمجھ ہوتا ہے، آپ بازو کا سرونٹس کو پیسے دیتے ہیں، جاؤ یہ چیز خرید لو، وہ اتنی بیکار ردی اٹھا کے لے آتے، میں تو اس سے اچھا تھا میں خود ہی چلی جاتی۔ تو یاد رکھیے عقل مند لوگ ہمیشہ بہتر کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، وہ جو کان لگا کے بات سنتے ہیں، پوری توجہ سے سنتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اور پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہی نہیں کہتے کہ اس کی بھی تو اجازت ہے نا، وہی ہے لیکن بہتر کیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں۔ تو اپنی زندگی میں ایک اصول بنائیے کہ اگر کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، مجھے اس جیسا نہیں بننا۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اچھی باتیں بھی سنتا ہے اور بری بھی، تو وہ اچھی باتیں کرتا ہے اور بری باتوں سے رک جاتا ہے، اور بری باتوں کو آگے نہیں لے کے جاتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ کسی مجلس میں ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی ہوئی اور کچھ وہاں ناپسندیدہ چیز بھی ہو گئی۔ جب آپ گھر جاتے ہیں، مثلاً آپ یہاں سے جاتے ہیں دورہ قرآن کے بعد، تو آپ سے گھر والے پوچھتے ہیں کیسا رہا آج؟ کچھ نہ پوچھو، میں تو آج اکڑی گئی۔ ایسی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جن پر 2 گھنٹے گزارنا بڑا ہی مشکل۔ اور کچھ لوگ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ میری تو آج روح سرشار ہوگی، میں نے تو اللہ کا یہ حکم سنا، مجھے تو فلاں بات میں اس چیز کا جواب مل گیا، اور وہ اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ یہ دونوں رویے پائے جاتے ہیں نا، پھر اسی پر ہمارے اچھا یا کم اچھا ہونے کا انحصار ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں۔ ایک بات کرنے والا
کہاں پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا کہاں جا گرتا ہے۔ ایک شکر گزار ہے، دوسرا صرف خامیاں دیکھتا ہے۔ ایک شخص صرف اچھی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے اور دوسرا صرف کانٹے دیکھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اچھے لوگ، عقل مند لوگ کہیں پر بھی ہوں، صرف قرآن کی مجلس میں نہیں، کہیں پر بھی ہوں، وہاں سے اچھی چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں، اچھی چیزیں چن کے لاتے ہیں، اس مجلس کی اچھی باتیں یاد رکھتے ہیں اور پھر انہی کو آگے شیئر کرتے ہیں اور بری باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ پھر اس کا یہ معنی بھی کیا گیا کہ وہ قرآن سنتے ہیں اور اس کے علاوہ اور باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن وہ پیروی قرآن ہی کی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی علم تو بہت سارے ہیں، حکمت کی باتیں بھی بہت لوگ کرتے ہیں، اقوال زرین اور وزڈم کی باتیں، اور وزڈم گروز بھی بہت سے ہیں۔ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو بات اللہ کی ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور وہ اس کو سب پر ترجیح دیتے ہیں، یہ سب پر ٹاپ پر ہے، یہ ان کے فوکس میں ہے۔ ایسے بندوں کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو کان لگا کے بات سنتے ہیں، پھر اس میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور وہ دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہی ہدایت دی گئی تھی، کیونکہ وہ اخلاق کی بلندیوں پر ہوتے ہیں نا پیغمبر، اور وہ عزیمت کی راہ اختیار کرتے ہیں، رخصت کی نہیں۔ اب دیکھیں کہ بہت سے فقہی احکامات ایسے ہیں کہ جن کو جان کر آپ کو رخصت کے پہلو دین میں ملتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، یہ کر سکتے ہیں، مجبوری میں یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو صاحب ایمان اور عقل مند لوگ ہوتا ہے وہ رخصتوں کی بجائے کس میں نظر رکھتا ہے کہ زیادہ بہتر کیا ہے، عزیمت کس میں، زیادہ اجر کس میں ہے، کون سی راہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ اختیار کرتا ہے، اور یہ اس کے عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ یہاں بھی ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے، اور وہ یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبر اور بے صبرا پن علم سے محروم کر دیتا ہے انسان کو، اللہ کی آیات سے دور کر دیتا ہے۔ ہم نے جب اپنے ماسٹرز میں پہلے دن کی کلاس اٹینڈ کی تو ہمارے استاد نے ایک بہت اچھی بات کہی، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ العلم یضیع بین الحیاء والکبر، کہ علم جو ہے وہ شرم کرنے اور تکبر کرنے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس دن میں نے اصول بنایا تھا کہ جو بات مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں بغیر جھجک کے پوچھ لوں گی استاد سے، کیونکہ بعض اوقات سوال ہوتا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہم شیئر کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بھائی لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اگر غلط ہوگی تو بتا دیا جائے گا غلط ہے، کیونکہ یہ بھی ایک تکبر کی ایک قسم ہے نا کہ ہم چھوٹا نہیں بننا چاہتے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے گا، یا پھر ساتھ جھجک بھی شامل ہو جاتی۔ ایک اور کسی بزرگ نے کہا کہ جو علم سیکھنے کی ذلت پر ایک گھڑی صبر نہ کر سکے وہ جہالت کی ذلت میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سیکھنے جاتے ہیں، آپ کو ڈانٹ پڑ جاتی، بعض اوقات کوئی اور آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے کوئی بات، تو پھر آپ کہتے ہیں بس چھوڑو، آج کے بعد میں نہیں جا رہی۔ تو آپ نہیں جا رہے علم کی مجلس میں تو کیا ہوگا؟ لا علم رہ جائیں گے، وہ خیر جو دوسرے تکلیف اٹھا کے حاصل کر رہے ہیں آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی۔ تو یاد رکھیے ہمارے اندر جو کمزوریاں نا نفس کی اور ہمارے دلوں کی نجاستیں، یہ بعض اوقات قرآن کے حقائق کو سمجھنے نہیں دیتی۔ جس طرح قرآن پڑھتے ہوئے ہم پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں نا، ظاہری پاکیزگی کا، اسی طرح دل بھی جن کے پاکیزہ ہوتے ہیں اور اس میں سے وہ اس کو خالی کر لیتے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے بات کی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے جو پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، کھلے دل سے کھلی آنکھوں سے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جب یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دلوں کو جو گندگی سے بھرے ہوئے ہیں قرآن میں غور و فکر سے روک لیتا ہے، قرآن ان کے دلوں تک نہیں اترتا، جب دلوں تک نہیں جاتا تو پھر عمل بھی نہیں بدلتا۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا،
جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ آتے ہی انہوں نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد۔ کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اعجلتم امر ربکم، کس بات کی جلدی تھی؟ مجھے آنے دیتے، میں تمہارے لیے ہدایت لے کر آتا، تم اس پر چلتے۔ تم نے میرے پیچھے سے ایک اور چیز کو اپنا معبود بنا لیا، اور یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ اعجلتم امر ربکم، تم اپنے رب کے حکم سے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیے، جلد بازی قابل مذمت فعل ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عجلہ اور ایک ہوتی ہے سرعہ۔ سرعہ کہتے ہیں تیزی سے کوئی کام کرنے کو، یعنی اول وقت میں کام کرنا، اور عجلہ ہوتا ہے وقت سے پہلے ہی کر دینا، یعنی کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے اس کی طرف چلے جانا، یہ عجلت کہلاتا ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور سرعت ایک کام کو اول وقت میں کرنا، اور یہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے کہ انسان ٹھنڈے دل سے کام ہو کے آرام سے سکون سے کام کرے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ آپ دیکھیے کہ جب مثلا کلاس ختم ہوتی، ہم اتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، اور جب ہمیں گھر جانا ہوتا تو ہم کس قدر جلدی مچا دیتے، دوسروں کو دھکے دینے لگتے، پش کرتے۔ آپ دیکھیے، سب نہیں جانا ہے نا، سب نے نکلنا ہے، یہاں تو نہیں بیٹھے رہنا۔ لیکن اگر انسان ذرا سے انتظار کرے کہ پہلے یہ نکل جائے پھر میں نکلتا ہوں، گھڑی دیکھتے رہے ہوتے تھے کتنی دیر لگی، کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی، اتنی دیر میں آپ کچھ پڑھ لیں، کچھ ذکر کر لیں، مسکراتے رہے، کسی کو سلام کر دیں، مگر کسی کو تکلیف نہ دے، ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی اور کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہماری جلد بازی بعض اوقات ہمیں مصیبت میں ڈالتی۔ ٹریفک جو بلاک ہوتی ہے نا، اور بعض اوقات وہ راستے روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایکسیڈنٹس کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف سستی نہیں، اول وقت میں کام کرنا، جب وقت ہو جائے اور اس وقت اس کام کو اول وقت میں کر لینا باعث اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا، غسل تو سبھی کرتے لیکن خاص طور پر غسل جنابت کا ذکر اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ غسل جنابت ایک خاص عمل کے بعد کیا جاتا ہے، یعنی انسان اپنی دنیا میں تھا، اپنی لذتوں میں تھا، اور پھر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عمل کرنے میں جلدی کی۔ کس طرح کہ غسل کیا، پھر نماز کے لیے گیا، اور سب سے پہلے پہنچا وہاں نا، تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی۔ جو شخص دوسری گھڑی میں گیا اس نے گویا گائے کی قربانی کی، جو تیسری گھڑی میں گیا اس نے سینگ والے ایک دمبے کی قربانی کی، جو چوتھی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک مرغی قربان کی، جو پانچویں گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، رجسٹر بند ہو جاتے ہیں اور نام نہیں لکھے جاتے۔ تو یہ وقت پہ جانا، یعنی ٹائم ہو گیا، اذان ہو گیا، اب آپ بیٹھے ہیں سستی کر رہے ہیں، اچھا ابھی تو بڑا لمبا خطبہ ہوگا، میں ذرا آدھا ٹائم گھر پہ ہی گزار لوں۔ نہیں، جب کسی کام کا وقت ہو جائے تو اس میں ٹال مٹول نہ کریں، یہ سستی اچھی نہیں ہوتی، یہ ناپسندیدہ۔ لیکن ابھی وقت ہوا ہی نہیں اور آپ اس سے پہلے ہی کرنے لگ گئے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ مثلا چھوٹی سی مثال، بڑی عید کے دن قربانی کب کرنی چاہیے؟ جب نماز پڑھ لی جائے۔ تو بعض خواتین ماشاءاللہ بہت ایفیشینٹ ہوتی ہیں، عمر جو ہی نکلے نماز کو پیچھے سے قربانی کروا دی، یہ میک شور کیا ہی نہیں کہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ ہے عجلت۔ اب وہ قربانی ہی نہیں ہو تو خالی صدقہ ہے آپ کا، تو اس کو عجلت کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا اور آپ پہلے سے ہی وہ کام کر کے بیٹھ گئے۔ جیسے روزہ سارا دن رکھا اور ابھی افطار ہوا نہیں تو آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے ہو گیا، چلو کھاؤ کھاؤ، یہ عجلت ہے، سارے دن کے روزے کا ثواب گیا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح کہیں جا رہے ہیں، کچھ معاملہ کریں، جلدی نہ مچائیں، کیونکہ جلدی مچانے سے دوسرے گھبرا جاتے ہیں اور بعض اوقات کام صحیح ہونے کے بجائے غلط ہو جاتا ہے۔ اجلتم امر ربکم والقى الالواح، اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کے اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے،
ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، میں ان کو کتنا سمجھاتا، کیسے سمجھاتا، بس تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے، یعنی یہ بھی میرے خلاف تھے، آپ نے بھی آگے مجھ پہ چڑھائی شروع کر دی، اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر، میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت ٹھنڈے ہوئے، قال رب اغفر لی ولی اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ غلطی تو ہو ہی جائے گی لیکن توبہ سے معافی بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، انت ولینا فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین اور آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی سامنے آنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، اپنا مدعا بیان کیا اور بخشش کی درخواست کی۔ بعض اوقات ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا ہمارے ساتھیوں سے یہ کچھ، اس وقت ہم بس پھر چپ ہو جاتے ہیں، کبھی موڈ آف کر لیتے ہیں، کبھی دعا نہیں مانگتے، بہت دعائیں کر لی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں، آپ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت انداز میں وہ التجائیں کر رہے ہیں، انت ولینا فاغفر لنا، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے، آپ ہمیں بھی معاف کر دیں۔ یہ کچھ نادانوں نے ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے آپ ہم سب کو نہ پکڑیں۔ کیسا خیرخواہ ہوتا ہے پیغمبر اپنی قوم کا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت کی بھی، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت کس کے لیے؟ للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور تزکیے کی روش اختیار کریں، مال کا بھی تزکیہ کریں، اپنے نفسوں کا بھی کریں۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے تذکرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بتائے گی، امی بتائے گی، کیونکہ بنی اسرائیل امیوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی میں رسول بھیجا اور اس کا یہاں لقب امی بتایا گیا کہ تم ان کو کمتر سمجھتے تھے، دیکھو اللہ نے ان کو کیسی شان عطا کی۔ تو یہ رحمت اس کو ملے گی جو نبی امی کو مانے گا، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ کیسی کیسی آپ کی صفات بیان کی تاکہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں۔ لہٰذا جو لوگ ان پر ایمان لائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی حمایت اور مدد کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف یقیناً اللہ کا رسول ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے۔ آپ دیکھیے باقی پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے۔ اس رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے
اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ کس طرح منظم کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ ایک اچھے لیڈر کی یہی خوبی ہوتی کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے فالوورز کو، اپنی ٹیم کو منظم کرتا ہے۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی اللہ کی بات کو جو بدل دیں وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بات بدل کے خود پہ ہی ظلم کیا، یعنی جب انہوں نے اللہ کے قول کو تبدیل کیا جو کہ آسان تھا کرنے میں تو اس کو چھوڑ دیا، لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں پھر بعد میں مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بتانے والے کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا ریاکشن کیا ہوگا، وہ مانیں گے کہ نہیں، اور اگر یہ ہو کہ یہ نہیں مانیں گے تو وہ بتانے ہی چھوڑ دے۔ ماننے یا نہ ماننے کی بات اس پہ چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں، اپنا فرض پورا کر لیں۔ اور جب انسان اپنا فرض ادا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی معذرت لکھی جاتی ہے کہ اس شخص نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، اب باقی ذمہ داری لوگوں کی ہے جنہوں نے نہیں مانا، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانی پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ تو یاد رکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نجات دلانے والا ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کرتے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، کس سے روکا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا، تو کیا سزا ملی ان کو؟ تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نافرمانیاں کیے چلے جاتے ہیں اور وہ فالس امید رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں اللہ تو معاف کرنے والا، وہ کر ہی دے گا۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔
آخرت کی قیامگاہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے، متقین کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، اسے مضبوط پکڑتے ہیں، اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، خوشخبری ہے کہ جو کتاب کو مضبوط پکڑے، مرتے دم تک اس کو نہ چھوڑے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، یعنی نماز قائم کرے، نماز کو اہمیت دے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا اجر محفوظ ہو جائے گا۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان کے اوپر آ پڑے گا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے ہی بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پہ پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ یعنی یہ ہماری غلطی نہیں، بڑوں کی ہے۔ یہاں جس بات کو یاد کرانے کے لیے کہا گیا ہے وہ وعدہ الست ہے۔ اس کے بارے میں ابی ابن کعب نے جو کچھ کہا وہ ان آیات کو بہت اچھی طرح واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، پھر سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، پھر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کی جتنی بھی اولاد قیامت تک آنے والی ہے ان سب کو پیدا کیا، یعنی ان کی روحوں کو، ان کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں، یعنی ایک ایک دور کے لوگ، انہیں انسانی صورت اور گویائی عطا کی، یعنی بولنے کی قوت دی، پھر ان سے وعدہ لیا، اور انہیں اپنے آپ پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین اور آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا، یعنی کہ ہمارا رب کون ہے۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تمہیں یہ عہد و میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر سب انسانوں نے، اول سے آخر سب انسانوں نے کہا، ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ معبود ہے۔ تو یہ ہے وہ وعدہ الست جو ہم سب کر چکے ہیں اللہ سے، کہ اللہ ہم تجھے ہی اپنا رب مانتے ہیں اور کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرتے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمیں تو یاد نہیں، تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ پیغمبر بھیجوں گا جو تمہیں یاد کراتے رہیں گے، اور ہر دور میں پیغمبر آتے رہے، اور اب یہ کتاب موجود ہے ہمارے پاس جو ہمیں یاد کرا رہی ہے، اور اس سے انسان پر ایک حجت تمام ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ نے ہمارے اندر چیز رکھ دی اپنی پہچان کرا کے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو اللہ کو مانتے نہیں، جب ان پہ کوئی سخت وقت آتا ہے تو اچانک ان کے منہ سے اللہ ہی کا نام نکلتا ہے، کیونکہ ان کے اندر کی گہرائیاں اپنے رب کو پہچانتی، چاہے اس پہ جو انہوں نے پردے ڈال رکھے ہیں اور فطرت مسخ ہو گئی ہے اور اب وہ دنیا میں مگن ہو کر اس کو بھول گئے ہیں، تو یہ اور بات ہے۔ یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، یعنی اپنی غلطیوں کا الزام ان کو نہ دینے لگو، اور ہم بعد میں پیدا ہوئے تھے، تو آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط لوگوں نے کیا، مبتلون نے کیا۔ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ ایک عالم کی بات ہو رہی ہے، نام نہیں لیا گیا، لہذا ہر وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کر کے کسی مقام اور درجے پر پہنچتا ہے وہ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ لے، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، یعنی علم تو بہت حاصل کیا لیکن عمل کچھ نہیں تھا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اور شیطان تو پڑا ہی رہتا ہے،
عام لوگوں کے پیچھے شاید ایک شیطان ہو، لیکن عالموں کے پیچھے، دیندار لوگوں کے پیچھے تو اس کی فوجیں لگ جاتی ہیں، اور پیچھے ایسا لگا شیطان یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کے رہا۔ اس نے میک شور کیا کہ یہ شخص واپس پلٹ جائے، دین کا راستہ چھوڑ دے۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، یعنی وہ قرآن کے ساتھ بھی بہت ایکسل کر سکتا تھا جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی تھیں، مگر وہ تو زمینی کی طرف جھک گیا، یعنی دنیاوی فائدوں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، یعنی دل کیا چاہتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہم پڑھا بھی لیتے ہیں لیکن پھر کرتے وہ ہیں جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ان کی تکمیل کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کتے سے تشبیہ دیتا ہے کہ تم اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور تم اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، یعنی وہ ہر حال میں لالچ ہی رکھتا ہے۔ آپ اس کی طرف کو پتھر پھینکے تب بھی وہ ایک دفعہ دیکھے گا کوئی ہڈی تو نہیں۔ لالچ کی انتہا ہے، یعنی کتا جو ہے وہ لالچ کا سمبل ہے، گریڈینس کا۔ تو جو شخص دین پڑھتا ہو اور اس کے ساتھ دنیا کی شدید محبت میں مبتلا ہو تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس ویکنس کو دیکھتے ہوئے، پیچھے پڑا تھا نا شیطان سونگتا ہے انسان، کیا کمزوری ہے اس کے اندر، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے تو وہ راستے اس کو دکھاتا ہے اور ان چیزوں کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے جس سے وہ چند ٹکے کما سکے، اور پھر جب انسان اس میں پڑتا ہے تو پھر آہستہ 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 سب کچھ بھول جاتا ہے، دین کو کمپرومائز کرنے لگتا ہے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تم یہ ایک آیات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ کتنا مہربان ہے رب، وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان شیطان کی اغوا سے نکل آئے، وہ ہمیں اس کے پنجے سے چھڑانا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی انسان کا آیات کا علم ہونے کے باوجود، قرآن کا علم ہونے کے باوجود ان سے روگردانی کرنا، ان پر عمل نہ کرنا، یہ شیطنت ہے اس کے اندر، اور پھر اس شیطنت کی وجہ سے شیطان انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ علم کے باوجود جب انسان بھٹکتا ہے تو یہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، اور کون بھٹکتا ہے؟ جو شیطان کے وسوسے کی پیروی بھی کرتا ہے، جو اس کو جھٹک دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں۔ تو جب انسان شیطان کے ذرا بھی پیچھے لگتا ہے تو وہ اس کو ہانکنے لگتا ہے اور آگے لے جاتا ہے اور اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اس کو، پھر وہ اسی کی زبان بولتا ہے، اسی کی آنکھ سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دل کو قابو کر چکا ہے، اور پھر اسے ہمیشہ گمراہی کی کھائیوں میں گراتا ہے، ہر گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اور یہاں یہ جو کہا گیا نا فَأَتْبَعَهُ، کہ وہ اس کا پیروکار بن جاتا ہے، لہٰذا انسان پھر اسی گروہ میں جا شامل ہوتا ہے جو گمراہوں کا ہوتا ہے اور خوب گمراہی میں جڑ پکڑ چکے ہوتے ہیں، پھر ایسا شخص ہدایت سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جماعت سے مراد یہاں پر خاص کوئی سیاسی یا کوئی دینی جماعت نہیں، کہیں پر بھی جب لوگ اکٹھے ہو کر دین کا کام کرتے ہیں تو وہ خود بخود ایک جماعت بن جاتے ہیں، جس کو ہم آج کلاس کہتے ہیں، پہلے اس کو کیا کہتے تھے؟ جماعت، جماعت اول دوم سوم۔ جماعت کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ کچھ بچے سال بھر کے لیے روزانہ جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے پڑھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بیچ میٹس ہوتے ہیں کسی خاص جگہ پر اکٹھے پڑے ہوتے ہیں کسی خاص ادارے میں، وہ زندگی بھر اپنے آپ کو اس سے منسوب کرتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ جی آپ سب کو پتا ہے جس چیز کی طرف لوگ نسبت کرتے ہیں، اپنی یونیورسٹیز کی طرف، اپنے اداروں کی طرف، کیونکہ اس کے ساتھ ان کی ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے۔ اکٹھے رہ کر جب انسان کام کرتا ہے تو ایک سوچ بنتی ہے، ایک اجتماعیت آتی ہے، اور پھر جب انسان اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہتا ہے ون وے اور دی ادر، تو پھر انسان خیر کے کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہے، یا جس مقصد کے لیے وہ خاص ادارہ یا وہ جماعت یا وہ کلاس یا وہ ٹیم ہوتی ہے، اس مقصد کے ساتھ اس کی ایک وفاداری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان اس سے نکلتا ہے، بھول جاتا ہے ان سب کو، اور خاص طور پر اگر دین کے کام کرنے والوں سے انسان الگ ہو جاتا ہے اور اپنی مجلس اور سوشل سرکل اور اپنی ساری دلچسپیاں اور لوگوں میں رکھتا ہے تو پھر شیطان پیچھے لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے الگ ہو، وہ اس کو ایڑی مار کے بھگاتا ہے اور بہت دور لے جاتا ہے، یعنی اس کے تو پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو نکال لے جاتا ہے کہ پلٹ کے نہ ہو، وہ کوئی نہ کوئی بس بسے ڈال کے غلط فہمیاں ڈالتا ہے، یہ سارے دین کی باتیں کرنے والے ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ چل کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، دیکھو اور دنیا بھی، دنیا یہی تھوڑی ہے، یہی تھوڑی بیٹھے رہو گے۔ لیکن انسان کو
رہنا تو دنیا میں ہی، جانا ہے دنیا میں، لیکن پلٹ کر اپنے مرکز کی طرف تو آتا رہے، جہاں سے اس کو مزید خیر کی غذا ملتی رہے اور وہ خیر کے کاموں میں آپس میں تعاون کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جماعت کو لازم پکڑو، جیسے پیچھے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اکٹھے ہو کے خیر کے کام کرو۔ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو ہی کھا جاتا ہے، اور بھیڑیا کون ہے یہاں؟ شیطان۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، یعنی وہ خود ہی اپنے لیے ظالم ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، یعنی ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے ان کو پیدا کیا یا اس کا ارادہ تھا کہ یہ جہنم میں جائیں، یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کیوں جہنم میں جائیں گے آگے وجہ بتا دی گئی۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، کیونکہ دل تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، وہ کیوں سوچیں گے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، دل کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، بصیرت نہیں۔ ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، حق بات نہیں سنتے، خیر کی مجلس میں، دین کی مجلس میں جانے کو ان کا دل نہیں چاہتا، اور جائیں بھی تو لگے بندھے، کچھ حاصل نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں جو اللہ کی بات نہ سن سکیں، اللہ کی نشانیاں نہ دیکھ سکیں، جو اللہ کے بارے میں نہ سوچیں، اس سے محبت نہ کریں، تو ایسے لوگ پھر کیا ہے؟ جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، کیونکہ جانور بھی اپنا فائدہ اور نقصان پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا اور اس کی اطاعت کرتا ہے، لیکن غافل لوگ اپنے مالک کو بھولے رہتے ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رکھتے ہیں، کھانا پینا، سیر تفریح۔ اب دیکھیے کہ ایک عام شخص جو گھر میں ہوتا ہے یا جس کے پاس اور کوئی کام نہیں، اس کا دن کیسے گزرتا ہے، اور خاص طور پر جب اللہ نے ساری سہولتیں دے رکھی ہوں، ہر کام کے لیے ایک الگ نوکر ہے، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ فارغ ہوں گے نا۔ جب فارغ ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بور ہوں گے۔ جب بور ہوں گے تو پھر آپ کدھر نکل جائیں گے؟ کبھی کسی فرینڈ کے پاس، کبھی کسی کے پاس دن گزارنے جا رہے ہیں، کبھی کہیں لنچ ہو رہا ہے، کہیں پارٹی ہو رہی ہے، کہیں دعوت ہو رہی ہے، کبھی بازار گھومنے نکل جائیں، کیونکہ آپ نے دل تو لگانا ہے نا کسی چیز میں۔ تو جب انسان کے پاس کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنی فراغت کے اوقات کو ایسے ہی بے سوچے سمجھے گزارتا ہے، پھر وہ صرف ان چیزوں میں دلچسپیاں رکھتا ہے جو جانوروں کی دلچسپیاں ہوتی۔ جانوروں کی دلچسپیاں سب سے زیادہ کس سے ہوتی ہیں؟ ہر وقت کھانے کو دیکھتے سونگتے رہتے ہیں۔ کسی بھی جانور کو دیکھیں، اگر آپ اس سے ذرا بھی پیار کریں گے، بات کریں گے، تو اس کا دھیان کس پہ ہوگا؟ اگر آپ کے ہاتھ میں کھانا ہے یا کچھ، تو وہ آپ کو نہیں دیکھے گا، وہ کھانے کو دیکھے گا، اس کی توجہ بس کھانے پینے پہ ہے۔ اب کیا ہے، اگر فراغت ہے تو بس ایک کے بعد ایک کھانا ٹیسٹ کرو، اس ریسٹورینٹ میں جاؤ، اس میں جاؤ۔ میں نہیں کہتی کہ یہ جانا نہیں چاہیے، یہ حرام ہے سارے کام، ہاں آپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے دین کا کام بھی کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ نے دنیا کی نعمتیں حرام نہیں کی، آپ ان چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں، مگر ایک لمٹ کے اندر۔ یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ کے صرف عیش و عشرت کی زندگی انسان بسر کرتا رہے، اور پھر جب کوئی مقصد نہیں ہوتا، زندگی میں فراغت ہوتی ہے، پھر اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ بور ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کہیں جا کے مزہ آتا ہے، اس کے بعد پھر مزہ ختم، پھر گھر آ کے وہی اداسی، وہی ڈپریشن۔ آخر کتنے دن ہم ایسی زندگی بسر کریں گے؟ کیوں نہیں ہم اپنی اس مصیبت سے باہر نکلتے؟ اور پھر آپ دیکھیے جانوروں میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کھانے کے بعد سیکس، دوسری دلچسپیاں، ایسی دوستیاں، ناجائز تعلقات، یہ خرابیاں۔ لیکن جانور یہ کھانے پینے اور سیکس کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، وہ بلاتا ہے، وہ اس کو کچھ کہتا ہے تو وہ جس کام کے لیے اس کو رکھا ہوتا ہے، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، گائے بھینس ہے، جب ان کا دودھ دوتے ہیں یا گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں، یا کتا ہے رکھوالی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اپنے مالک کا حق دیتا ہے وہ۔ لیکن ایسا انسان جو مالک کا کوئی حق نہیں پہچانتا، صرف جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے سخت ناراض ہے۔ ہم سب کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد ہی نہیں۔ جو کچھ بھی آتا ہے اپنے ہاتھوں سے کسی کی خدمت کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کے کام آئیں، کسی کا کچھ بنائیں، دوسروں کے لیے جئیں، اپنے دین کا کام کریں، لوگوں کی جہالت دور کریں، لوگوں کو آخرت کی فکر دلائیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، سب کچھ بھولے ہوئے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ جب ہم بنو نجار کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے جو ہر ایک کو اٹیک کر دیتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ اس باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے اس اونٹ کو بلایا، وہ اپنی گردن جھکا کے آ گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لگام لاؤ، تو آپ نے وہ لگام اس کے منہ میں ڈال کر اونٹ کے مالک کے حوالے کر دیا اس کو۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے، سب جانتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، سب جانتے ہیں۔ اور انسان سرکش، وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کس کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور ان کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور مومن کو اونٹ سے مثال بھی دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جاتا ہے چل پڑتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ہٹ درمی نہیں ہوتی، کوئی اس کو خیر کی طرف بلاتا ہے آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں آؤ تم بھی سنو، وہ کہتے ہیں اچھا کس وقت ہوتا ہے؟ اچھا میں ہوتی تو مصروف ہوں لیکن میں کچھ وقت ضرور نکالوں گی، میں چلتی ہوں۔ کچھ لوگوں کو آپ کہتے ہی رہتے ہیں، ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں مگر ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، وہ خیر کی بات سننا نہیں چاہتے۔ اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن انسان اس پر ریگریٹ کرے گا لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم کچھ تو سمجھتے، کیونکہ یہ بھی تو زندگی میں ایک کام ہے نا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین اور اللہ کے پیغام کو سمجھنا۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، یہ سمجھتے تو آج ہم یہاں نہ پڑے ہوتے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان باتوں کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، ان کے ساتھ اس سے دعا کرو، اس سے دعائیں زیادہ قبول ہوتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا ہے۔ اور یہ اچھے اچھے نام کون سے اللہ کے نام ہیں؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خود قرآن میں بتا دیے ہیں۔ اللہ کی بہت سی صفات اور نام موجود ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نام وہ بتائے ہیں۔ اس لیے ہمیں صرف ان ناموں کو ہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال تھے، مثلا یحیی و یمیت، اس کو نام بنا دیا، اور وہ جو 99 نیمز بنے ہوئے نا کارڈ یا قرآن کے آگے پیچھے لکھے تھے، اس میں سے کچھ نام ایسے جو قرآن اور سنت میں نہیں ملتے، لوگوں نے خود سے وہ قیاس کر کے بنا لیے۔ اس لیے ہم نے بہت ریسرچ اور کوشش کے بعد یہ کارڈز چھاپے ہیں جن میں پورے اوتھینٹک نیم ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ ان ناموں کو یاد کر لیجئے اور جب آپ پڑھیں تو اس کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اور ان کا مطلب بھی سمجھیں۔ اور اس کارڈ میں الحمدللہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں مطلب لکھا ہوا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے نام رکھنے میں سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی خود ساختہ نام اللہ کے بنا دیتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں اس کو کچھ دن تو جینے دیتا ہے، انجوائے کرنے دیتا ہے، لیکن بالآخر پھر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے، یعنی نذیر مبین ہے، جو برا انجام آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی بھی چیز کو جو اللہ نے پیدا کی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، یعنی غور و فکر نہیں کیا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر وہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں۔ جس کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی پھر اس کو کسی اور کی کیا آئے گی، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟
حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ کیسی گھڑی ہوگی، ہم اس کی کیا تیاری کریں، اس کی بجائے کیا پوچھتے رہتے اچھا وہ آئے گی کب. ایک شخص نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا اور تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، استغفر اللہ، وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. یعنی آپ سے بار بار اس طرح کے سوال ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کا کوئی اور کام نہیں، بس یہی سوچتے رہتے ہیں. اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، یہ تو نبی کو بھی نہیں دیا گیا. مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہاں اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں، حتیٰ کہ رسول بھی نہیں. بس وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کہو بس وہی جو اللہ چاہے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. لہٰذا ہمیں اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے، ہر مشکل میں صرف اسی کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وہی مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، وہی بند راستے کھول سکتا ہے. کسی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں. یہ سوچنا کہ فلاں کے آنے سے، فلاں کے ایسا کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا توجہ اللہ ہی کی طرف رہے. فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل وقت بھی آئے. طائف میں آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، جنگ احد میں آپ کا دانت شہید ہو گیا. اسی طرح آپ کی زندگی میں آپ کے کئی بہت عزیز پیارے اولاد اور آپ کی اہلیہ خدیجہ فوت ہو گئیں. تو اصل اختیارات کس کے پاس ہیں؟ زندگی اور موت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. یعنی شوہر بیوی کا جو تعلق ہے، یہاں اصل میں بات تو آدم اور حوا کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے جو جوڑے بنائے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہم سکون پائیں. لیکن اس سکون کو قائم رکھنا بھی بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں اور صبر کو چھوڑ کر انہی پیار کے رشتوں کو ہم اپنے لیے مصیبت بنا لیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے رنج و غم کا باعث بن جاتے ہیں. ایسے موقع پر بھی جب ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ناچاکی ہو، آپس میں نہ بنتی ہو اور ایک دوسرے کے لیے بس ایک دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ سکون کا باعث نہیں، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لینا چاہیے. یاد رکھیے جو شخص صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ کو پکارتا رہتا ہے اپنی ایسی مشکلات میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بطور انعام اسی زندگی میں، اسی تعلق، اسی رشتے میں خوشیاں بھی عطا کرتے ہیں. کبھی بھی ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ناچاکی ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ بس اب تو ہمارا گزارے نہیں اور ہم یہاں رہ نہیں سکتے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ایکسٹریم حد تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو پھر وہی محبتیں لوٹ آتی ہیں، پھر بہار آ جاتی ہے زندگی میں. اس لیے مشکل وقت صبر سے گزاریں اور اس میں حد سے نہ بڑھیں. اور مردوں کو بھی خاص طور پر بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں یا بڑے جھگڑوں میں طلاق کے لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ نے یہ رشتے جو بنائے اور جب ان کی قدر نہیں کی جاتی نا تو زندگیاں بے سکون ہو جاتی ہیں. ان کی قدر کرنی چاہیے. عورت کو اپنے ہسبینڈ کا شکر گزار رہنا چاہیے. جس رشتے پہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں اللہ اس میں ہمارے لیے خوشیاں رکھ دیتا ہے، اور جس رشتے پہ ہم ہر وقت کڑتے رہتے ہیں، ناراض ہی ہوتے رہتے ہیں، اس میں یہ خامی کیوں ہے، یہ ایسا کیوں نہیں کرتا، یہ ویسا کیوں نہیں کرتا، تو وہ اس شخص کی خیر کبھی نہیں پا سکتا. شکر گزار رہیے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. ڈھونڈ کے نکال لیجیے، اگر نہیں نظر آ رہا نا ڈھونڈ کے کوئی اچھی بات نکال لیجیے ہسبینڈ کی اور اس پر شکر کرنا شروع کر دیں، اسی سے خوشی ملے گی. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سلامت بچہ دیا تو وہ اس کی اس عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، بزرگان کو اور
پیروں کو اور معلوم نہیں کس کس کو، پھر نام بھی ویسے ہی رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ جہالت سے کہتے ہیں یہ بچہ مجھے اس پیر نے دیا ہے، یہ فلاں زیارت والے نے دیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا شرک! صرف اللہ ہی دیتا ہے اولاد، وہی دیتا ہے بیٹے اور وہی دیتا ہے بیٹیاں، اور وہی نہیں چاہتا تو نہیں دیتا، اور اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ تو وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد پہ آپ قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پہ آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، یعنی اپنے جیسے انسانوں کو اتنا بڑا بنا لیتے ہو کہ ان کو اللہ کی الوہیت میں تم شریک کر لیتے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، یعنی نہیں جواب دیں گے، دے ہی نہیں سکتے۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ خصوصاً پتھر کے بت خود چل بھی نہیں سکتے، اٹھا کے رکھتے ہیں ادھر سے ادھر۔ اور اسی طرح جو مرے ہوئے بزرگان دین ہیں وہ اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ کسی کی اٹھ کے نکل کے وہاں سے چل کے مدد نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ ان سے کہہ دیجئے بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر خاص طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اللہ کے سوا جو دوسری ہستیاں ہیں وہ تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ اور یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہاتھوں کا، آنکھوں کا، کانوں کا اور پاؤں کا۔ سب سے پہلے پاؤں کا ذکر کیا کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ خیر کے کاموں میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے، ہمیں اپنے لیے کوئی کام کرنا ہے تو آنکھوں کی بھی ضرورت ہے، کانوں کی بھی ضرورت ہے، اور پھر ہاتھوں کی بھی، تبھی کام ہوتے ہیں نا۔ آپ کچن میں کیسے کام کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خواہ آپ ایک چیز کو دن میں کئی دفعہ دیکھ چکے ہوں لیکن اگر اندھیرے میں چلیں تو ٹکر مار کے ہی رہتے ہیں۔ ہر شخص کو اس کا کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہوا ہوگا۔ اندھیرے میں اپنا بیلنس قائم نہیں رکھ پاتے، کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں۔ اسی طرح جب ہمارا کوئی کان بند ہو جائے یا گرانی ہو، اس میں کوئی مشکل ہو جائے تو پھر بھی بیلنس لوز کر جاتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہاتھ پاؤں کی بھی ہمیں ہر کام میں ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے بھی یہ سب کچھ ضرورت ہے، دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے بھی یہ آلات ہیں۔ اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی۔ اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے فائدہ پہنچا کہ میں ان سے اچھے اچھے کام کروں اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی مرنے کے بعد بھی ان سے جو میں نے کام لیا وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اور میری زندگی کے آخر تک انہیں باقی رکھ۔ ویسے تو اردو میں بھی کہتے ہیں اللہ ہماری نگاہ سلامت رکھے، ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، کہتے رہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی بہت جامع ہے۔ اور پھر کہا کہ جو مجھ پہ ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بہت اچھی بات فرمائی ہے آیت 196 میں کہ ان ولی اللہ، میرا دوست تو اللہ ہے، یہ بت اور یہ شریک نہیں، میرا دوست اللہ ہے۔ الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی، سبحان اللہ، یعنی دوستی کا تعلق کتاب کے ساتھ بھی رکھا۔ ویسے تو نیک عمل کرنے والوں سے اللہ کی دوستی ہوتی ہے، لیکن وہ دوستی جو کتاب کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ سے دوستی کیسے بڑھتی ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے، جتنا جتنا ہم اس کتاب سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دوست بن جاتا ہے، وہ بندے جو اس کی کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں ان پر، اللہ کی مدد آتی ہے ان کے دین دنیا کے کاموں میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو مصیبتوں سے دور رکھتا ہے، اور اگر مصیبت آ بھی جائے تو ان کو سمجھا دیتا ہے کہ کیوں آئی ہے، جس سے ان کی مزید اصلاح ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ صالحین سے دوستی رکھتا ہے۔ اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ نیک کاموں میں دوڑ لگا دیں، آگے بڑھیں، بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو۔
وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پہ آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے۔ یعنی یہ لوگ اتنے شرک کر رہے ہیں اور ایسی ایسی خرابیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کو کیسے سمجھائیں؟ جیسے ہم میں سے بہت سے دیندار لوگ کرتے ہیں، ڈنڈا لے کے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں، کیوں نہیں مانتے؟ ورنہ ہم یہاں دھماکہ کر دیں گے اور یہ اڑا دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ نہیں، آرام سے ایسی بات جو دلوں میں اتر جائے، خیر خواہی کے ساتھ معروف کی تلقین کیے جائیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ سبحان اللہ، آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی اگر آپ کے خلاف کوئی حماقت کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی بد اخلاقی کرتا ہے، آپ اس کے مقابلے میں حماقت کا مظاہرہ نہ کریں، آپ ان جیسے نہیں بنیں، اعراض برتیں۔ کہتے ہیں کہ عیینہ بن حصن حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم نہ تم انصاف کرتے ہو نہ ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے۔ سبحان اللہ، وہ عمر جن کے انصاف کو دنیا مانتی، ان پر آ کر ان کے منہ پہ اعتراض کیا، تو آپ دیکھیں کتنا غصہ آیا ہوگا۔ اور حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، قریب تھا کہ انہیں کچھ لگا دیں، تو ان کے پاس ان کے ساتھی حر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ درگزر کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجئے۔ اور یہ شخص بھی جاہلوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب حر نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، عمر وہیں رک گئے، اتنا سیلف کنٹرول تھا انہیں۔ اور آپ اللہ کی کتاب کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والے تھے، اللہ کا حکم ہے بس میں پیچھے ہٹ گیا۔ ورنہ اتنے غصے کے موقع پر انسان کیا کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ جس شخص کی ساری زندگی جو اپنے بارے میں اتنی سختی سے کام لیتا ہو، اپنی اولاد کے بارے میں اسے کہا جائے تم انصاف نہیں کرتے، تو کتنی بڑی زیادتی کی بات۔ اب آپ دیکھیے یہ مثالیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں، ہم کیا کریں گے جب بچے ناسمجھ ہوتے ہیں نا، ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو ہمیں بہت غصہ دلاتی ہیں، یا کوئی بھی انسان جس کے پاس علم نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے ناسمجھ ہے، نیا ہے، جانتا نہیں آپ کے رولز ریگولیشنز پالیسیز وغیرہ وغیرہ، اور وہ ایسی بات کہتا ہے آپ کو جو آپ کو بہت ناگوار گزرتی، تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو ذرا کنٹرول کریں، کام رہیں، آرام سے سن لیں اس کی بات، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنا عصا چھوڑ دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اصل میں جہاں غصہ آتا ہے نا، وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے، اور وہ اور اکساتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کی ڈالی اکساہٹ ہے، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، تقویٰ سے انسان کو بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے جو اس کے بغیر نظر نہیں آتا، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بن تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کا ذکر ہر شر سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جب انہیں شیطانی وسوسہ آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، اللہ کا ذکر۔ یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا، جب مسجد بھر گئی تو خود ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے اونچی جگہ پر، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت سے اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا ہو اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جائے اور پناہ لے لے۔ اسی طرح بندہ بھی جب اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے، یعنی اس وقت فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہر منفی خیال کے موقع پر جب کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو فیلنگ آنا شروع ہو جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی اچانک بات یاد آ جاتی ہے، کسی کا کوئی طرز عمل ایسے بیٹھے بیٹھے، اور انسان وہیں بیٹھے بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اس نے مجھے ایسا کہا کیوں، اس نے ایسا کیوں کیا تھا، اور انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ شیطان ہوتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہم سکون سے بیٹھے ہوئے، دشمن ہے نا، آ کے بے چین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے
یا دشمن کے مقابلے سے ڈرے تو اسے چاہیے وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اے نبی، جب آپ ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں۔ بات تو یہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ ہم مانتے کتنا ہے، اپنی عملی زندگی میں کتنا لاتے ہیں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پہ بھی رحمت ہو جائے، کیونکہ جب ہم سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رات اور دن کی گھڑیوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خاص طور پر دن کے دو کناروں میں، اور سکون کے ساتھ، اور دل کی غفلت کو دور کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور اس میں خشوع اور عاجزی بھی ہونی چاہیے، حاضر دل سے دعا کرنی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، تب اللہ سنتا ہے۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ مقرب فرشتے منہ نہیں موڑتے عبادت سے، ہمیں بھی نہیں موڑنا چاہیے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہاں قرآن کا پہلا سجدہ آتا ہے۔ سجدہ تلاوت جو ہے اگر آیت پڑھی جائے تو کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر صرف ترجمہ پڑھا جائے تو ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وضو کیا جائے یا نماز کی طرح یہ سجدہ باقاعدہ کیا جائے، جہاں انسان بیٹھا ہو وہیں جھک کے تسبیح کر لے اللہ اکبر کہہ کے، اس میں کوئی سلام بھی نہیں اور کچھ تحیات وغیرہ نہیں، تو اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانفال شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم سے انفال کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سورت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، یا اسی کے کانٹیکس میں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو غنیمت حاصل ہوئی تو دور جاہلیت میں جس کو جو ملتا تھا وہ اس کا ہوتا تھا۔ ابھی چونکہ کوئی ایسا قانون نہیں آیا تھا تو مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تقسیم کیسے ہوگی؟ کہیے یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، مال کی محبت نکالو اپنے سے، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے، یہ ہیں سچے مومن۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ آپ کا رب آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ حق صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یا تو وہ قافلہ جو ابو سفیان کی زیر قیادت بہت سا مال لے کے جا رہا تھا، یا پھر دوسرا یعنی کہ جو جنگ کے لیے آ رہے۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اللہ دعائیں سنتا ہے۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، فریادیں کرنی چاہیے جب اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا
تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے ماحول کو تمہارے موافق کر دیا اور تمہارے دلوں کو جما دیا، کیونکہ دلوں کی مضبوطی جو ہے وہ جسم کی اور کام کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ بزدل انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ربنا افرغ علینا صبرا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پہ چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے، شدید العقاب ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، کیونکہ مقابلے میں پیٹھ پھیرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر وہ ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، ورنہ وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے، نکلے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اگر جمے نہیں، بھاگ نکلے تو کدھر کو جا رہے ہیں؟ رستہ چھوڑ کے وہ جہنم کا بتایا جا رہا ہے، وہاں ٹھکانہ ہوگا۔ تو نیک کام کرتے ہوئے طریقہ بھی درست رہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، خود کو مت کریڈٹ دو۔ اور آپ نے نہیں پھینکا جو آپ نے ریت کی مٹھی پھینکی تھی ان کی طرف، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ انہوں نے نکلتے ہوئے مکہ سے دعا کی تھی مشرکین نے کہ جو آج حق پر ہے اس کو پتہ ہو جائے، تو فتح مسلمانوں کو ہو گئی۔ اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یعنی دل کے کانوں سے سننا اصل میں سننا ہوتا ہے، کہ جس چیز کا اثر انسان دل پہ لے اور پھر اس پر عمل بھی کرے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ اللہ اکبر، سننے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن، اللہ کا کلام سننے کے بعد اسی قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ دلی سے سنتے ہیں اور پھر منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ ایسا شخص اپنے علم پر کچھ بھی عمل نہیں کرتا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے تم کیا سوچتے ہو، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق بہم پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، فتنہ ہے، کیونکہ انسان اولاد کی وجہ سے ہی اور مال میں اضافے کے لیے ہی خیانتیں کرتا ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو غافل کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ تو انسان کو غافل کرنے والی چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا،
اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ یاد رکھیے تقوی کی وجہ سے انسان حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے، صلاحیت پیدا ہو جاتی، اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے اپنے شاگرد امام شافعی سے پہلی ملاقات میں کہا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل پہ نور ڈالا ہے، نافرمانی کے اندھیرے سے اسے بجھا نہ دینا، یعنی یہ علم اللہ نے دیا ہے تو نافرمانی نہ کرنا۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، مکہ میں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد رہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پہ لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ سبحان اللہ، استغفار اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے جس پہ استغفار لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو بک مارک بھی بنا لیں تو جب دیکھیں گے استغفار یاد آ جائے گا، کیونکہ استغفار کے سبب انسان کو امن ملتا ہے، اور استغفار کی وجہ سے انسان کے گناہ دھلتے بھی رہتے ہیں اور لکھے جانے سے بھی بچتے ہیں، اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ استغفار کرے اور وہ انہیں عذاب دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پہ عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، عمرے کے لیے بھی کسی کو نہیں جانے دے رہے، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے۔ دور جاہلیت میں انہوں نے حج اور عمرے کے ریچولز میں اپنی منمانیاں کر کے ایسی تبدیلیاں کر لی، اس کو بھی کھیل تماشا بنا لیا۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب ہوں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے، اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کے اکٹھا کر کے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں۔ بڑی اہم بات یہاں پتہ چل رہی ہے کہ مال کا غلط استعمال انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ یاد رکھیے انسان اپنے مال کو جہاں جہاں خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، لہٰذا سوچ سمجھ کے خرچ کریں، کس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں، کہاں لٹا رہے ہیں، کہاں ضائع کر رہے ہیں، اور یہی مال ہے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے اور بلندیوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت، اب بھی توبہ کا موقع ہے۔ لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے، یعنی ان پہ پھر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اصل مقصد یہ ہے، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اگر وہ منہ پھیر جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ مومنوں کا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور مدد سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔